وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا كتاب بعد كتابي ولا أمة بعد أمتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. کیا بات ہے. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. سبحان اللہ. جس چمن میں یار عربی جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، دی روز در بستان سرا سب طوطیاں تھی خوش نما، گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ الاولیٰ بکمالِ. عمریہ بھی اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گلتوک میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالِ. بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو،
کرتی تھی باہم گفتگو ہنس و نچ جمی و خسالے چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے سبحان اللہ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پر یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر زمانہ میں حیا گم ہے حیا عثمان پیدا کر علی حیدر کرار کی آن پیدا کر وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارے کے قرآن ہو کر واجب الاحترام علماء کرام سامعین نظام دعا فرمائیں اللہ حاضری قبول فرمائے دینی گفتگو سماعت کرنے کے بعد اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے دینی ادارے کی طرف سے آج کا یہ اہتمام ہے عظمت قرآن کانفرنس اللہ رب العزت تمام دینی درس گاہوں کی حفاظت فرمائے دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کے بچوں کو قرآن کے نور سے نواز گھر گھر میں محمد کے قرآن کا نور آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً جس مقام پر قرآن مقدس کا ادارہ ہوتا ہے اس کی برکات بڑی ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک بچہ پڑھنے والا ہو یا سینکڑوں قرآن مقدس کی برکت ہے اس گئے گزرے دور میں قرآن والوں سے تعلق قرآن سے وابستہ وہ خوش قسمت لوگ ہی ہو سکتے ہیں اس دور کے اندر تقریباً دنیا کی دوڑ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت اسی آدمی کی ہے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرے اسے وہ سمجھتے ہیں یہ تعلیم یافتہ ہے یعنی انگلش کی مہارت اسے تعلیم یہ سارے فنون ہیں علم نہیں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ علم دانستان جاننے کا نام ہے علم صفت اللہ علم اللہ کی صفت ہے العلم نور علم نور ہے
دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں وہ فنون ہے. اصل علم وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے جبریل کے ذریعے محمد کے سینے پہ اتارا صلی اللہ علیہ وسلم. علم اسے کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے علم کی برکت سے ہی آدم علیہ السلام کو فوقیت عطا فرمائی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا. قرآن مقدس وہ کتاب ہے آسمان سے آنے والی کتابیں صحیفے. اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مقدس ہوا. سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے یہ جتنی کتابیں آئی نا وہ آسمانی کتابیں کلام اللہ نہیں کہلائی. کلام اللہ صرف اللہ کا قرآن. قرآن مقدس عظمت والی کتاب. اچھا پھر روئے زمین پر نہ اتنی کوئی کتاب چھپی ہے نہ اتنی پڑھی گئی. قرآن کا اعجاز ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ دل کرے گا کہ اور پڑھو. دنیا کی کوئی کتاب ہے لائبریری سے اٹھاؤ کہتا ہے میں نے 2 بار پڑھ. ایک قرآن ہے جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ مزہ ہے اور زیادہ دل کرے گا. قرآن 30 پارے ہیں. یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ 10 سال کے بچے کے سینے میں محمد کا قرآن محفوظ ہے. الحمد سے والناس تک معذور بچہ بھی قرآن کا حافظ. بچیاں قرآن کی حافظ. 10-12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ. قرآن مقدس اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کے لیے رکھا. قرآن مقدس کو جب جنات نے سنا، علماء اور قرآن حضرات جانتے کہ سورۃ الجن مستقل سورت جس کا نام سورۃ الجن ہوا ایسے ہی کہ جب آسمانوں پر جاتے جنات وہ پہلے آسمان تک باتیں سنتے. حضور کی آمد کے بعد ان کا آنا جانا بند ہو گیا. پریشان ہو گئے اور جماعتیں نکلی کہ پتہ کرو کوئی نیا واقعہ زمین پہ ہو. یہ جنات کی جماعت چلتی ہوئی اس جگہ سے گزری جہاں صبح کے وقت محمد قرآن پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. قریب ہوتے گئے. اب آپ ہی اندازہ کریں کہ قرآن اور میرے محمد کی زبان. قرآن تو آج بھی پڑھا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا قرآن پڑھنے والے قاری جب پڑھتے ہیں تو دل کے اندر عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایمان شرط. اب یہ جنات اللہ کی مخلوق ہے، سرکشی ان میں زیادہ ہے، مگر جب کانوں پہ آواز آئی یہ مسحور کرنے والی آواز اور میرے محمد رسول اللہ کی زبان پر قرآن کی تلاوت، قرآن مقدس سنتے گئے، قریب ہوتے گئے. اب یہ برادری میں واپس آ کر جو بات کرتے ہیں اللہ نے وہ قرآن بنا کے محمد پہ نازل فرمایا.
کہ جنات کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، اپنی برادری کو کہتے ہیں ہم نے جوان بھی بے مثال دیکھا ہے، قرآن بھی بے مثال سنا، نہ اس جوان کا مقابلہ نہ کلام کا مقابلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی جب تلاوت کی ہے تو یقیناً اللہ کے نبی کی تلاوت سن کر تو پہاڑ بھی جھوم جاتے ہیں، درخت بھی ہل جاتے ہیں، حیوانات بھی قدموں میں آ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے قرآن پڑھا، یہ 23 سال تک حضور پہ نازل، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، اعلان نبوت کی زندگی۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی 40 سال ہو، پھر 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ منورہ، 63 سال۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جب قرآن پڑھا تو سب سے پہلے تو شرک کی تردید ہے، عقیدے کی بات ہے، عقیدہ عکس سے ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ بگڑی بنانے والا، اللہ نفع نقصان کا مالک، لا الہ الا اللہ سے ابتدا ہوئی ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں جامی صاحب لوگ کہتے ہیں ذرا مثبت انداز ہو، تو میں نے کہا دین تو شروع بھی منفی سے ہوا ہے، لا سے ہوا ہے، الا اللہ بعد میں ہے، لا پہلے ہے۔ اس لیے کہ جب تک شرک کا گند نہیں نکلے گا دل سے تو محمد کا قرآن بھی نہیں آئے۔ سب سے پہلے لا، نعرہ تکبیر، جو تیرے لا بدستاری، حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جو تیرے لا بدستاری بیات نہاج غمخاری مجز از غیر حق جاری کہ لا فتح الا ہو۔ تیرے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار ہے، تو اکیلے چلتا، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا یا معاشر القریش تعال الیہ، اور میری برادری والوں آ جاؤ۔ جانے چک والوں یہ وہ واز ہے جو میرے نبی نے جس سے ابتدا کی، ابتدائی واز، پہلا واز مکہ مکرمہ میں جب کائنات کے خالق نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کمبل اوڑھنے والے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے تو گرج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں برکت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ میرے پاک پیغمبر 40 سال عمر ہو گئے، کائنات کے خالق نے فرمایا محبوب 40 سال عمر، پورا مکہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا، آپ کے ساتھ پیار، اے میرے پیارے میں نے تجھے حسن اتنا عطا کیا ہے، لوگ دیوانے ہیں، اخلاق اتنا عطا کیا ہے کہ لوگ آپ کے قدموں میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عظمت، تیری عزت، تیری شان، تیرا وقار میں خدا نے بنا دیا ہے، اس لیے کہ بدوہا کا چہرہ بنایا، واللیل کی زلفیں بنائی، علم نشرہ کا سینہ بنایا، ید اللہ کے ہاتھ بنائے۔ اے میرے پیارے اگر تو بولے میں قرآن بنا دیتا ہوں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو قدم اٹھائے میں دین بنا دیتا ہوں، تو وطن چھوڑے میں ہجرت بنا دیتا ہوں، تو ہاتھ اٹھائے میں چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہوں، میرا محمد تو زلفیں بکھیرے
میں بلّہ نزا سجا کہتا ہوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عظمت تیری شان تیرے ڈنک چار عالم میں خدا نے اس طرح بلند کر دیا ہے جس طرف رخ کرے یہ سارے تیرے غلام ہیں تیری عظمت و عزت رفت بلندی میں نے اتنا عطا کیا ہے آسمان والے فرشتے بھی تیرے غلام ہیں آدم سے لے کر روح اللہ تک سارے نبی تیرے مقتدی ہیں میرے محمد تیری عظمتیں بنا دی تیرے نعرے لگ گئے اللہ مفروض صاحب اللہ فرمایا تیرے نعرے لگ گئے میرا محمد سارا مکہ کہتا ہے محمد امین ہے محمد صادق ہے اس جیسا امین کوئی نہیں اس جیسا صادق کوئی نہیں اس جیسا سچا کوئی نہیں محمد جیسا حسین کوئی نہیں یہ تو احسن ہے یہ اجمل ہے یہ اکمل ہے یہ محمد جس کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے دو لفظوں میں کہوں محمد جس کی تعریف جگ کرے نانا جس کی تعریف خود رب کرے یہ تیری عظمتیں ہیں میرا پیارا 40 سال ہو گئے نا تیرے نعرے تو لگ گئے تیری شان بلند ہو گئی او پیارے یا ایھا المدثر اے کمبل اوڑھ کے بیٹھنے والا محمد تم اب کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب اب ذرا اٹھو قم فانذر وربک فکبر ڈراؤ اپنی قوم کو رب کی کبریائی بیان کرو انہیں بتا دو میں محمد بھی اسی کا محتاج ہوں جو کائنات کا خالق ہے یہ پہلا بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر عجیب کیفیت اب جتنے بھی حضور کے ساتھ آئے اب انہیں ظلم کی چکی میں پیسنا پڑا کوئی انگاروں پہ لٹایا جا رہا کسی کے بدن پہ لوہے کی کڑیے ڈال کے چیرا جا رہا زنیرہ کی آنکھیں نکال کے ہاتھ پہ رکھ دی کیا محمد کے رب سے لے لو بڑا اللہ کا نام لیتی ہے علماء سے پوچھے زنیرہ آئی یا رسول اللہ ظلم جو ہوا ہو گیا تکلیف بھی ہو گئی مگر مشرک کا تانا برداشت نہیں مشرک نے کہا یا محمد کے رب سے آنکھیں لے لے آمنہ کی لال نے وہی ڈھیلے اٹھا کے ہاتھوں پہ رکھے کوئی تیرے میرے ہاتھ نہیں میرے محمد نے ہاتھ اٹھائے اے میرے پروردگار اے میرا اللہ میں محمد تیرا بندہ ہوں میرے مالک یہ میرا کلمہ پڑھنے والے زنیرہ ہے تیری بندی ہے مشرک نے تانا دیا اللہ جبریل بھیجا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو مجھے کبریائی کی قسم میں نے تمہیں یتیم بنایا ہے لاوارث تو نہیں بنایا تو میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آنکھوں والی جگہ پہ یہ رکھ کے لعاب تو لگا دے نور میں عطا فرما دوں یا مشرقین مکہ نے انتہا کر دی ہر طرف میرے محمد کے غلاموں کو ستایا جا رہا ہے میرے ساتھیوں توجہ قرآن آسانی سے ہمارے پاس نہیں آتا ہمارے تک تو قرآن پہنچا ہے لاشوں کے ڈھیر سے گزر کے آنا ہے خون کی وادیوں سے گزر کے آنا ہے کبھی احد بنا کبھی بدر بنا کبھی خیبر بنا کبھی احزاب بنا کبھی خندق بنا کبھی کربلا بنا کبھی 72 شہید ہوئے کبھی نواسہ رسول شہید ہوئے یہ قرآن ہمارے تک پہنچا ہے اسی قرآن کو نیزے پہ امام حسین نے پڑھا ہے اسی قرآن کو علی نے گھوڑے کے پشت پہ پڑھا ہے اسی قرآن کو نانے نے مسلح پہ پڑھا ہے سہرا نے چکی 20 پہ قرآن پڑھا ہے
یہ قرآن ہمارے تک پہنچا، قرآن کی عظمت ہے، قرآن مقدس ہمارے تک آسانی سے نہیں۔ آج بھی ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ جناب قرآن مقدس پڑھانے والے یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں تھرڈ درجے کا آدمی مانا جاتا ہے، یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً ہم چٹائی پہ بیٹھنے والے پر 96 چک والوں علماء کا جمگٹا ہے۔ اجلس سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس چٹائی پہ ہم بیٹھے ہیں، اسی چٹائی سے بابا فرید اٹھا ہے، اسی چٹائی سے بہاء الدین زکریا اٹھا ہے، اسی چٹائی سے خواجہ نظام الدین اٹھے ہیں، اسی چٹائی سے جناب، اسی چٹائی آدھر پنجابی جواز کرو تو سیدھا ہر چیز سمجھنے ہو، آپ دو سبحان اللہ۔ اسی چٹائی تو اللہ کے ولی اٹھے ہیں، اسی چٹائی تے بیٹھنے والے سوریا تک پہنچ گئے، اسی چٹائی تے بیٹھن والا عطا اللہ شاہ بخاری، اسی چٹائی تے بیٹھن والے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اسی چٹائی تے بیٹھن والے شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، اسی چٹائی تے بیٹھن والے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جو 18 سال روضہ رسول سے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، اپنی داڑھی کے نال میرے نبی دا روضہ صاف کر رہے، اور محبت و پیار کے اندر یہ آنکھاں عشق محمد میں حضرت مدنی آنکھ رہے، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، مجھے بھی عطا ہو عشق ابو ذر، مجھے بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔ اسی منیا چٹائی تھے، مگر چٹائی تو اٹھن والے حضرت اجمائری انہاں 90 لاکھ مکلمہ پڑھانا ہے، اسے چٹائی تو اٹھن والے داتا گنج بخش جاؤ ذرا لاہور اور تختی پڑھ کے دیکھو کتھوں چل کے آن والے نے۔ الحمدللہ اے اللہ دا احسان، قاری نجیب صاحب شکر ادا کرو، مدرسے نال تعلق انہیں کوئی دیکھے ایسی کوئی گل نہیں ہے، پتہ ادھو چلے گا ادھو معاشر کا میدان ہوئے گا، ڈپٹی صاحب ہے، ڈی سی ہے، ڈی پی او ہے، زندگی نال ہے، مرن کے بعد عہدے ختم، اے نبینا بچہ، معذور بچہ، غریب بچہ، فقیر بچہ، یہ نوح کمیاں دے ہو، کمیاں دا بچہ میرا پھلان پڑ گیا، اور دنیا بھی قاری، رمضان وچ بھی قاری، مسلح تے قاری، قبر وچ قاری، حشر میں اٹھے گا قاری، جنت میں جائے گا تابی محمد قرآن دا قاری ہوئے۔ نعرہ تکبیر! یہ صفت وہ تو ہی ہوئے گی جو بحیق کے اندر پہنچے گا۔ رب جانتا ہے قرآن دی برکتہ بڑھیا، اگر آدمی کسی صورت دنال محبت رکھ دیو، ایک قبر بچ ہی ہوئے گی، حشر بچ ہی ہوئے گی۔ حدیث پاک نے چند صحابہ کرام کی ایک جماعت چلی، ایک جگہ جا کے پڑھو ڈالیا، اسے بستر لگائے، قرآن کے مقدس سورت ملک دی آواز آ رہی، واپس آ کے عرض کی یا رسول اللہ اسی بستر لائے نے، رات کا تاریخی گانے سورت ملک دی آواز آئی، آمنہ دلال فرمایا میرے صحابی نو اس سورت نال محبت اور پیار سی، آج بھی وہ سورت ملک پڑھ لیا، قبر کے اندر بھی آواز آ رہی، اس سورت کے نال محبت ہے، ایک قبر وچ بھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، اور بہت سارے لوگ وقت نہیں ہے میں عرض کروں، لال مسجد پر حملہ ہوا، بچیاں پڑھنے والی جن پر ظلم ہوا، جب لوگ نکلتے ہیں تو اس جناب ٹیلے سے بھی قرآن کی آواز آتی ہے، یہ بچیاں قرآن پڑھتی نظر آتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس سال ہندوستان کے اندر یہ بچی جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، خدا کے نام کو بلند کرنے والی، اس سال تجھ کو سلام ہے، تیری جرت کو سلام ہے، تیرے ایمان کو سلام ہے، تیرے حیا کو سلام ہے، یقیناً ایمان والی ہے، کل تو میرا تھی، آج اس
کی غلام ہے، کل سمیہ تھی آج اس کی تابعدار ہے، کل آسیہ وہ فرعون کے گھر کے اندر تھی مگر موسیٰ کے کلمہ پڑھ لکھا، فرعون ظالم نے جو میخا کر دیا، ہتھج میخا ٹھوک دی دیا اور لٹانا گالیاں تھے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی ایک کدے نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ چھوڑ دیا، کل بھی آکھیا ہے میرا رب اللہ، آج بھی آکھیا ہے میرا رب اللہ۔ فرعون ظلم کرتا جا رہی ہے، ایمان اور بڑھتا جا رہا ہے۔ آسیہ تیری عظمت کے قربان، دنیا جو فرعون دے گھر جنت جو محمد کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ برکتہ اچھا بھائی گل سنو، یہ دعا آلے کوئی آ جاگے نا بندہ بڑھڑا میں اکھی روٹی ہوئی سے بیٹھے ہوئے آئے مرکاری حنیف نبی نے ذرا میں لگا رہا ہوں۔ اللہ برکتی عطا فرمائے۔ علماء کے جن کٹھائے عرض کر رہا ہوں، یقینا یہ بچیاں عظمت والی جو قرآن مقدس پڑھ دیا ہے، اللہ سب کی بچیاں نے قرآن کا نور عطا فرمائے۔ مکہ دی سرزمین کی عرض کر دیا، عجیب کیفیت ہو گئی، لوگوں سے ظلم ہو رہا۔ میرے پاک پیغمبر دیکھیا ہے، اجے 40 نہیں 39 نے دار ارکم کے اندر اجے 39 میرے نبی کعبے چاہ گئے۔ اللہ سب کو لے جائے، دونوں لاکھ جوابی، اللہ سب کو کعبے دی زیارت نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ دا طواف نصیب فرمائے۔ وہ بندہ آمین آکھے جڑا قبر دا طواف نہیں کردا کعبے دا طواف کردا ہے، انہیں نصیب ہوئے گا کہ طواف کسی قبر کا نہیں، طواف کسی شجر کا نہیں، طواف کسی حجر کا نہیں، طواف اسی کوٹھے اسی کعبے کا ہے۔ اس کعبے کا طواف نبی بھی کر رہا ہے، علی بھی کر رہا ہے۔ اب جو سبحان اللہ حسینی زندہ اللہ برکت عطا فرمائے تو طواف اسی کعبے کا ہے الحمدللہ، اور کسی جگہ کا طواف نہیں۔ کوئی زندہ پیر کا طواف کرے تب بھی مشرک، کوئی قبر والے کا طواف کرے تب بھی مشرک۔ طواف اسی بیت اللہ کا ہے، اس کے ارد گرد میرا محمد بھی طواف کرتا نظر آتا ہے۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے بھئی ظلم بنتا جا رہا ہے۔ آمنہ بلال آگے ہوں میری طرف توجہ، آپ نے آ کے کعبے کا غلاف پکڑیا۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، حسین صاحب قرآن انقلابی کتاب ہے، انقلابی ہے تو حسینی آیا۔ اب سبحان اللہ، اچھا لوگ آدھے حسین نہیں بنتے، اصل تو سارے حسینی ہیں۔ میں تو حسینی ہوں، میرا ایمان بھی حسینی، میں تو حسینی ہوں، میرا ایمان بھی حسینی۔ یقینا دل جتنا بغض اگر اہل بیت کے متعلق آ گیا تو زندگی برباد، شکلیں بدل جائیں گی، کلمے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی تو حسینی آئے محمدی آئے۔ اب جو صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر اللہ کے گھر میں چاہے تو دین اللہ تکڑے بندیاں نو لیا ہوئے نا ادھا فائدہ بڑھا ہے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ کعبے دا غلاف پکڑی آئے۔ اللہ سب لوگ کعبے دی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے لوگ گئے انہوں نے پتا ہے کتنی عظمتوں نے بہارا کتنی نے اس کعبے دے اٹھے بیت المعمور بیت اللہ بیت المعمور بیت المعمور دا طواف فرشت پہ کر دے رہے اچھو رامتا دا نوزور ستا بیت اللہ تے بیت اللہ دا طواف میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ پہلی نگاہ بیت اللہ تے جاؤ وہ منگنا ہے منگ لو کدے میرا رب خالی نہیں لوٹاں گا مہمان خدا دے بن گئے ہو۔ آمنہ دلال نے کعبے دا غلاف پکڑے آئے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب اور بے عمر بن الحشام اللہ دو جو حکتان فرما دے یا عمر بیٹا خطاب دا یا عمر بیٹا حشام دا۔ علماء نے لکھیا ہے کائنات دے خالق فرما جاؤ سویا اج دونوں منگ دا میں دونوں بھیج دیتا مگر ایک منگی آئی دعا تیری انتخاب
غیرت والا ہے، اللہ نے تو غیرت والا پسند. اپنا بلال فرمایا عمر بڑا غیرت والا جوان ہے. عمر او جوان ہے ایتھے بولے تے عرشاں تو قرآن آ جاتا ہے. میرے پاک پیغمبر نے منگیا ہے اللہ بھیج دے، انتخاب تے میرے اللہ دا ہے. دعا سنے مصطفیٰ دی. علماء تو سمجھے ہو گھروں چلیا انعام دلا لجدے اندر تلوار چاہی. میں کس سے مکا کیا جانا ہو جب راستے دے اندر ایک بندہ مل گیا میرے نبی دا صحابی کہ بڑا معصومیت نال چل رہی ہے اپنے مویشیاں نال. انہیں دیکھا ہے کہ عمر آئی تے تیوری بدلے ہوئے اتا عجیب کیفیت اکھاں وچ سرخی تے ہاتھ دے اندر تلوار. اکھاں لگا میں کس سے مکان جا رہی ہوں. انہیں آکھیا یار اینج نہ کر جڑا قرآن محمد پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم او تے تیری بہن کے گھر بھی پڑھیا جا رہی ہے پہلے ادھر تے پتہ کر لے. عمر نے رخ بدل لیا بہن کے دروازے تے آیا دستک دیتی ہے. آخر بہن بھی تے حضرت عمر دی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ ایک دستک عمر دی ہے. قرآن چھپا دیتا ہے استاذ نے چھپا دیتا ہے. حضرت عمر دا دروازہ کھولیا آ کے پوچھا کی کر رہی ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولیا وہ قرآن کی تلاوت کر رہی جگہ قرآن محمد کی نازل ہو جائے. اتنا ماریا کہ پھر بے ہوش ہو گئی. اکھ لگی مار بھاوے نہ مار جد بچے بھاوے نہ بچے کلمہ محمد دا چھٹ سکدا نہیں. یا لولو دے وچ رچے تو مار تیری مرضی. جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے اس ماں دا میں دودھ پیتا ہے. جس بات دا تو بیٹا ہے اس بات دی میں بیٹی ہوں. تینو جوانی تے ناز میں محمد دی غلامی تے ناز. ایمان والے ویسی عزت پکے آئے ظلم کر دے جاؤ. اسی نبی دے غلام ہے اسی صحابہ دے غلام ہے اسی صدیق و علی دے غلام ہے. اسے تے غلامی تے بڑا سن و ناز ہے. محشر کے میدان دے اندر بھی یہی نعرہ ہوئے گا اسی نبی دے غلام دے غلام او دیوانے محمد دے میں دیوانہ او صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مقدس اے جناب حضرت عمر نے سنیا نا اپنی بہن کو لو حضرت فاطمہ نے فرمایا سن اگر قرآن سناؤ نا جڑا پڑھ رہے اس میں نے سنایا تے فوراً رابع کلمہ پڑھا دیو. بہن نے آکھیا جاؤ دار ارکم وچ سنے محمد تے کھول جاؤ. ابھی داستان عمر آ رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کیا یا رسول اللہ ایک پاسی ہو جائے تیور بدلے ہوئے. عمر تلوار لے کے آ رہی ہے. آمنہ کے لال فرمایا آن دیو عمر نڑے نہیں آیا محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے. اللہ کرو منگیا جے ہے میرے ساتھیوں کدے منگ لیا کرو. اللہ چک دے نمبردار نو لیا مسجد. اللہ چودھری نو لے کے آ. اللہ خان نو لے کے آ. اللہ ملک نو لے کے آ. دعاویں منگ لیا کرو. دعاویں تے میرے مصطفیٰ دا طریقہ ہے. تسی منگ دے رہو گے کدے تے آئی جان گے. حاجی عبدالوہاب کو لو منگنا سکھ لو نا کہ کنے منگیندہ ہے. ہر بندہ تے نہیں منگ سکتا جنہیں حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ منگیا اور عجیب انداز کے نال منگیا. پھر انہوں دی دعاواں رنگ لایا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اللہ کی روڑا رحمتہ نازل فرمائے. میرے ساتھیوں اتنا یاد رکھنا ہر بندہ برابر نہیں ہوندہ. ہر بندہ مفتی محمود نہیں ہے. ہر بندہ عطا اللہ شاہ بخاری نہیں. ہر بندہ حاجی عبدالوہاب نہیں. ہر بندہ خواجہ خان محمد نہیں. ہر بندہ اعظم طارق بھی نہیں. اسمبلی سپیکر اسمبلی سے میک چین کے محمد کی ختم نبوت کے نعرے لگا رہے. یہ برابر نہیں ہوتے سارے. اللہ نے ہر ایک کو اپنی جرت عطا فرمایا ہے. اسی طرح
قرآن حضرات ہر بندے کی قسمت ایتے نہیں نعیم سعادت مزور بازو نے تانا بخشت خدای بخشندہ اللہ جنو چون لیندہ ہے اپنے قرآن دی دولت دیندہ ہے شکر کرو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماندن رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم والجوحال مالو المال یفنی ولا باقن والعلم باقن ولا شزارو اسی اللہ دی رضا تے راضی آئے اللہ دی تقسیم کے راضی آئے اندے مربع دیتے ہیں اندے محمد دا قرآن ہوتا ہے اسی دی تقسیم تے راضی آئے غریبہ اگر حافظ بن گئے اپنے آپنوں غریب نہ سمجھنا دنیا وما فیہا کی دولت تمہارے گھر میں آئے اس تو بڑی کوئی دولت نہیں ہے تھوڑے دیا قرآن دے اقامات نو مننا قرآن نے یا کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تسی بہترین امت ہو چنگی گل کا حکم دیو مندی گل تو روک دے آؤ امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ گل حجت الوداع ہے میرے سونے محمد رسول اللہ نے فرمائے اور نانی یا کیا فرج بلغ الشاہد نائبہ آنا لیو میری گل اگلے تک پہنچا دیو پھر آکھیا میں گل پہنچائی گے نہیں سب نے آکھیا بلغتا یا رسول اللہ تسی گل پہنچا دیتی پھر تین بار کہ اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ گواہ ہو جا میں محمد تیری توحید پہنچا دیتی ہے تین بار آکھیا گواہ ہو جا میرے ساتھیوں ان کا گھر گھر محمد دے قرآن دی آواز آ رہی ہے دروازے تے دستک دے کے سنے محمد دا کلمہ پہنچنے والے آ گئے اس دور دے اندر جدو انگریز دا دور سی میرے ساتھیوں بڑا مشکل وقت اس دور دے اندر بھی علماء حق نے دین دے چراغ جلائے نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس دور دے اندر مدرسے دی بنیاد رکھی جو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہر رات نبی دی زیارت نصیب ہوتی ہے حضرت نانوتوی اللہ کی رونا رحمتہ ناظر فرمائے اس کی محمد وچ آکے عجیب انداز نال فرما رہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی عزم کونوں مکان کو سجا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر وعدود بھی ظاہران امیوں میں اٹھایا گیا تجھے حشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم تیرا آقا ہے وہ تیرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا نعرہ تکبیر شیخ الحدیث عظمت والی کتاب میرا رب جاندہ ہے جنہاں لوگاں قرآن نال محبت رکھی ہے دنیا دے اندر بھی عزت مرن دے بعد بھی عزت موچی دا بچہ ہے پر رمضان شریف آ رہے ہیں مسلح تے یہی ہوئے یہ قرآن دی برکات نہیں اللہ سب دے بچے نو قرآن دا نور عطا فرمائے اور نبی صاحب کتنے سال ہو گئے 5 سال دے اندر آج دستار بندی ہوئی ہے الحمدللہ یہ اجازت ہے حضرت امام سے میرا بچہ اپنے بھی تمہار 1 سال 14 سے پارے کا بڑا عالم چھوٹا قاری کیویں ہے تو بخشی ہونا ہے سبحان اللہ جی بڑا عالم بن گیا چھوٹا قاری بچیاں بھی حافظ ہیں الحمدللہ اللہ برکت عطا فرمائے اس مقام سے قرآن کا ڈیرا لگ دے نا اتھے برکتہ ہونیاں ایک دور آئی بندے پریشان کتھے جا کے پڑھائیے شکر کرو چکا رہے ہو اوہے تے قرآن اور مدرسے کی بنیاد جد رکھی ادھر بھی آیا الحمدللہ افتتاح کیتا آئی تے رنگ لگے ہوئے اللہ برکتہ عطا فرمائے بس زیادہ وقت نہیں رہنا چاہیے انشاءاللہ زندگی ہوئی تے واسطے ہوندہ ہی رہتا ہے اللہ برکتہ عطا فرمائے اتنا بڑا مجمع ہے نا صرف 20 بندے توڑے جو تیزی نال کہہ دیو میرا ایک من میری ایک بوری گنم لکھ لو بھائی ارے صاحب طالب علم بھیجو شوالو نیت کر لو اپنی فصل دے اندر